دنیا میں اسلام کو غالب کرنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کفار پہ سخت ہیں، اللہ کے دشمنوں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ تو تھا مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق۔ اب رب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ تراہم، دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا، رکعن، رکوع کر رہے ہیں، سجدن، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام بڑے بڑے کاروبار کر رہے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی عبادات اتنی زیادہ تھی کہ فرمایا رب العالمین نے کہ دیکھنے والے تو دیکھے گا، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ بلند ترین پیشانی اللہ کی بارگاہ میں اس نے رکھ دی۔ فرائض تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، صحابہ کرام نوافل کا بڑا اہتمام کرتے، اشراق کا، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تہجد کی نماز۔ سورہ مزمل میں ہے نا، آخری آیت سورہ مزمل کی، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے تم میں بیمار بھی ہیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ کوئی محنت مزدوری کی وجہ سے تھک جاتا ہے، کوئی جہاد کی وجہ سے تھک جاتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے نکاحت ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو قیام اللیل میں اتنا پڑھو۔ یعنی کہ صحابہ کرام ان حالتوں میں بھی رات کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل چاہتے تھے، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کیونکہ سجدے اور رکوع تو بندہ ریاکاری کے لیے بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کی نیتیں بھی بیان کر دیں کہ یبتغون فضلا من اللہ، یہ لوگ سجدے کیوں کر رہے ہیں، یہ رکوع کیوں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ ورضوانا، اللہ کی رضامندی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون بدبخت ہے جو ان کی نیتوں کے بارے میں اب بولنا شروع کر دے؟ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ پھر رضامندی تو ملنی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا دکھا دیتے ہیں؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم، پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے چہروں سے، من اثر السجود، سجدوں کے آثار سے، سجدوں کے آثار سے۔ سجدوں کے نشانات بعض لوگوں نے لے لیا کہ جو ماتھا پہ کالا سا گٹکا سا پڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ویسے ہی بندہ سجدہ کرتے کرتے کچھ نشان پڑ جائے، بعض لوگ تو اتنا زور لگا دیتے ہیں کہ سارا ماتھا ہی کالا کر لیتے ہیں۔ یہ وہ سجدوں کے اثرات ہیں جو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور عبادت اور ذکر اور تلاوت سے انسان کے چہرے پہ آتے ہیں۔ دیکھنا، دو بندے ہیں، دونوں رات جاگتے رہے ہیں، ایک شراب میں، بدکاریوں میں، گناہوں میں مبتلا رہا، دوسرا تلاوت، ذکر، نماز پڑھتا رہا۔ صبح دونوں کے چہروں پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ چہرہ عبادت والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو چہرے پہ ایک چمک آ جاتی ہے، ایک نور آتا ہے۔ بندے کا رنگ کالا بھی ہو، حبشی بھی ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ چہروں کے اوپر ایک نور آتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام جب شام کے علاقے میں گئے تو شام کے عیسائی کہنے لگے یہ تو وہی چہرے ہیں جو عیسیٰ کے حواریوں کے چہرے تھے جو ہم نے ان کی کتابوں میں پڑھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ سجدوں کے آثار جو ہیں ان کے چہروں پہ صاف پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عبادت گزار لوگ ہیں۔
اور میں تو حقیقی بات ہے کہ بعض کا تجربہ کیا ہے کہ صحابہ کا اگر بغض بھی ہو نا، دل میں کوڑ ہو، کیونکہ اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ بھی اگر تجربہ کریں کہ چہرے کی کھال بڑی جلدی ڈھلک جاتی ہے، بڑی جلدی ڈھلک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت گزار جس طرح صحابہ تھے اسی طرح ہمیں بنائے، اور جن کی تعریفیں اور جن کی عبادتوں کے تذکرے اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ ان کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔